اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو, اس سے کمتر. بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, اس سے کمتر نہ ہو, کیونکہ اپنے سے کمتر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, اور انسان کسی ایسے کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر جو اس کے پیرالل یا اس سے افضل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر نہیں, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, ایم اے پاس کی شادی میٹرک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں, مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا, میں نے تو ہزاروں نکاح پڑھا چکا ہوں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو پڑھا ہی چکا ہوں. تو ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آج کل؟ بولو بھائی. اس سے میٹرک اور 8ویں پاس سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب اچھا رشتہ آیا تھا تو اس وقت تو ایجوکیشن میں مشغول تھیں کہ ابھی MBBS کرنے دو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب MBBS ہو گیا. MBBS کا جو اصل مطلب تھا میاں بیوی بچوں سمیت. M سے مراد میاں, B سے مراد بیوی, B سے مراد بچوں, اور C سے مراد سمیت. ٹھیک ہے یار, یہ بار بار تنگ کرتا ہے مجھے, اس کو یہاں رکھا کریں, اس کا خیال کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو MBBS تو کر لیا, ایجوکیشن بھی ہو گئی. اب جو ہم پلہ رشتہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ. اکثر طلاقیں اس بیس پر ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ صحیح جگہ مل ہی نہیں رہی تھی. تو اسلام میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ یا اس سے عمدہ ہونا چاہیے, مالداری میں بھی, دینداری میں بھی, قوم میں بھی. دیکھو اسلام میں نسب اور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں نسب اور قوم کو اسلام نے ویلیو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قوم بھی دیکھی جائے گی. اگر لڑکی ایسی قوم کی ہے جو عرف میں اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے, اور لڑکا ایسی قوم کا ہے جو عرف میں اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے کمتر سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسا نکاح بے جوڑ ہوگا نا, لڑکی کے ذہن میں جو ایک برتری کا احساس ہے وہ اسے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنانے سے روکے گا. وہ کہے گی کہ میرے ابا نے میری شادی چماروں میں کر دی. ایک مثال ہے, حالانکہ چمار بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں. لیکن دنیا, اسلام نیچرل مذہب ہے نا, نیچر کا خیال کرتا ہے, نیچر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک صاحب مجھ سے الجھنے لگے کہ اسلام میں تو قوم اور ذات پات نہیں ہے. تو یہ جو فقہا نے مسئلے بیان کیے, میں فقہ کو نہیں مانتا, فقہا نے جو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جی وہ ایک اونچی قوم کی لڑکی کا نیچے قوم کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے, تو یہ فقہا کی اپنی خرافات ہیں, میں نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی چمار کا رشتہ آئے تو آپ دے دینا اس کو. کہے گا کیوں دوں؟ میں نے کہا جب اسلام میں سب ایکول ہیں, سب برابر ہیں, تو چمار اور بھنگی میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیوں پوچھتے ہو کہ قوم کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, کہاں رہتا ہے, ابا کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ بے جوڑ نکاح نہ ہو جائے. دیکھو مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے, مذہب کی قید بھی, کیونکہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. تو ماتحت اگر آپ سے کمتر بھی ہے تو چلے گا, لیکن جو آپ کا سرپرست ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ آپ سے اونچا ہونا چاہیے, تبھی عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی.
فخر کرے گی اس پہ، یہ میرے سر کے تاج ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ یہ بے جوڑ نکاح ہوگا، چلے گا نہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے اسلام میں اس کی بڑی ویلیو ہے. تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ جو رشتہ بچی کے لیے آیا ہے یہ کفو ہے، یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ اور کامل ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے. اس لیے اسلام میں چونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے. جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں چند مخلصوں کو چھوڑ کر، وہ زیادہ تر لبرل لوگوں سے متاثر ہیں. ان کی نظر میں نکاح ویسے بھی کوئی قابل لفٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نکاح ہوتا کیا ہے، نہیں بھی کرو تو ساری زندگی کچھ نہیں ہوتا. تو اب نابالغ بچی کا نکاح تو ان کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں نا. ہم بات کر رہے ہیں ایک پاکیزہ معاشرے کی، ایک اس معاشرے کی جو فطرت پہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہی نہیں ہے، ان کو تو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی زندگی جب ہے جب یہ دونوں ساتھ زندگی گزارے. اب 40 سال میں جو لبرل لوگ جا کے شادیاں کر رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں آدھی زندگی تو تمہاری نیچر سے بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی، اب اس تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو جو 40 سال میں نکاح کا قائل ہو اس کو نابالغ بچی کا نکاح سمجھ میں آئے گا اس کے؟ تو پہلے تو آپ اپنے دماغ میں، آپ کو یہ دیکھیں، ہر بات کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مقدمات، کچھ تمہیدی چیزیں ایسی ہوتی جو فرض کرنی پڑتی ہیں کہ پہلے ان پر آئیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. تو بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ یہ بچی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. بعض دفعہ باپ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ بہترین رشتہ ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور کیونکہ جب اچھا رشتہ نکل جاتا ہے تو پریشانی باپ کو ہوتی ہے، محلے پڑوس والوں کو تو صرف اعتراض کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ تو چسکے لیتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ سخت مجبوری میں ہے تو اس لیے علماء نے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. چند نابالغ بچی کا جو نکاح ہے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط، باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو، جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر ہوتی بھی ہے. اگر باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابا اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح کالعدم ہے، یہ نکاح منعقد، بولو نا بھائی، نہیں ہوگا. دوسری شرط، باپ کی کوئی لالچ نہ ہو اس میں. مثلا اندرون سندھ بعض علاقوں میں اور بعض قبائلی علاقوں میں، سب جگہ نہیں، بعض علاقوں میں، قبائلی بھی نہیں بلکہ گلگت وغیرہ میں بعض علاقوں میں ایسا ہی رواج ہے کہ وہ بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، باپ پیسے لے رہا ہوتا ہے. تو پیسے لے کے اگر کسی نے بیٹی کا نکاح کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے اس میں باپ نے بچی کا مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد سامنے رکھا ہے، تو ایسا نکاح بھی کالعدم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایسا نکاح کیا جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیٹی کی مصلحت سامنے نہیں تھی. مثلا نوعمر بچی کا نکاح بہت بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا. دیکھو امی عائشہ کا نکاح بڑی عمر میں کیا تو وہ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کیا تھے، پیغمبر تھے. تو بڑی عمر کے آدمی سے کیا جبکہ اس میں کوئی خاص مصلحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہیں کہ بہت کوئی اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں، کوئی ایسی بات ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، نارمل آدمی ہے، تو یہ نکاح بھی کالعدم ہوگا. اس لیے کہ اس میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی کا مفاد سامنے، بولتے کیوں نہیں رکھا گیا اس میں باپ نے بیٹی کا، کیونکہ اگر بیٹی کا مفاد سامنے رکھتا تو جوڑ کا رشتہ، جوڑ میں عمر بھی تو آتی ہے. دیکھو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا اور حضرت عمر نے بھی. یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی سے افضل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کی عمر زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات.
حضرت فاطمہ کی عمر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی عمر میں ایج ڈفرنس زیادہ ہے. اس بیس پر آپ نے انکار کیا. اور کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی سے, کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا عمر کا. بعض میں 10 سال آتا ہے, بعض میں 9 سال آتا ہے, تو 9, 10, 11 اس کے لگ بھگ عمر میں فرق تھا. اور بعض میں 6 سال کا بھی ہے, بعض روایتوں میں 6 سال کا فرق بھی ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی. تو بہرحال 9 سال 10 سال یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. اور پھر حضرت علی جیسے صحابی کے لیے تو ویسے بھی یہ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایج کا خیال کرنا بھی اسلام میں کیا ہے, بولو بھائی, ضروری ہے, تاکہ ان کا مزاج آپس میں میچ کریں. لیکن بعض مواقع پر اس کا خیال نہیں کیا گیا, اس لیے کہ کوئی شوہر میں کوئی ایسی بڑی زبردست خوبی تھی کہ وہ ایج ڈفرینس کو اس خوبی کے بدلے میں اس کے مقابل سمجھا گیا ہے. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, اسی طرح حضرت عمر نے نکاح کیا ہے حضرت علی کی بیٹی سے, ام کلثوم جن کا نام تھا. بہت زیادہ عمر میں فرق تھا, لیکن آپ خلیفۃ المسلمین تھے, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, اور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ اتنا بڑا وصف تھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. پہلے انکار کیا حضرت علی نے ایج ڈفرینس کی بیس پر کہ ان کی عمر زیادہ اور آپ کی بچی کی عمر کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت بہ الباہا, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میری رشتہ داری ہو جائے. اور پھر انسان یہ بھی بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ایج میں فرق تو آ رہا ہے, لیکن جس کو بچی دی جا رہی ہے وہ سمجھدار ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس بچی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اس کے بچوں کی طرح ڈیل کیا جائے اس کو. اگرچہ ایسے داماد آج کل مارکیٹ میں داماد بھی شارٹ ہیں, سسرال بھی شارٹ ہے. کم عمر بچی کو اگر آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں, وہ ڈیل اس کو ایسے ہی کرتے ہیں 40 سال کی عورت ہو, اس کا قیمہ بنا کے کھا جاتی ہیں. میں کم عمر بچی کے نکاح کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس سسرال کے حوالے کر رہے ہیں نا, ان کو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان میں چنگیز خان کے جراثیم کتنے ہیں. وہ اس سے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے جب نکاح کیا تو ان کے لیول پہ آ کے ان سے معاملہ کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ آپ کا لیول کتنا اونچا تھا, ساری کائنات کے سردار, مگر امی عائشہ سے جو آپ کا معاملہ تھا وہ ان کے لیول پہ آ کے, سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ان سے محبت کا اظہار کس طرح سے کیا. وہ کھیل رہی ہیں گھر میں گڑیوں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح کر رہے ہیں کہ یہ پر والے گھوڑا کہاں سے آ گیا آپ تمہارے پاس, گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, جنت میں جو گھوڑا ہوگا وہ, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا یا جنت میں, فرمایا کہ اس میں پر ہوگا, مجھے بھی پوری روایت یاد نہیں ہے. پھر ان کو کھیل دکھا رہے ہیں حبشیوں کا. مسجد نبوی میں بہت دیر تک حبشی کھیلتے رہے ہیں, اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پر مسجد نبوی کی دیوار پہ وہ کھیل دیکھ رہی ہیں. پھر وہ فرماتی ہیں سوچو ایک نو عمر لڑکی نے کتنی دیر کھیل دیکھا ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں. تو وہ ان کی سطح پہ آ کے ان سے معاملات کیے ہیں, اس لیے یہ رشتہ بڑی کامیابی سے چلا. آج اگر کسی نو عمر لڑکی کو سسرال کے حوالے کر دیا جائے اور سسرال سمجھدار نہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دیکھو بچیاں بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سارے دن برتن بھی مانجے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. وہ بچی ہے بھائی, اس کا بھی اتنا دماغ نہیں ہے, تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ ایک بچی 13-14 سال کی اور آپ اس کی شادی کر دیں. ہاں کوئی سمجھدار سسرال مل جائے تو یہ چیزیں جانتا ہو کہ بھائی بچی ہے تو بچیوں کی طرح ہی وہ رہے گی, تو پھر ایسی صورت میں نہ کرنا بچی پہ بھی ظلم ہے اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس سے پھر بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ نکاح کیا جائے ان شرطوں کے ساتھ.